اس امت کو پیغام دیتے ہیں کہ محمد جا کر میری امت کو پیغام دینا، اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا کہ جب ہمارے آخری پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ ضرور بضرور تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العزت سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے سب سے آخر میں، اور انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے، میثاق لیا جا رہا ہے کہ تم سب نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ تو ایمان کیسے لائیں گے انبیاء کرام جو کہ پہلے آ چکے ہیں، اور مدد کیسے کریں گے وہ جو کہ سارے انبیاء تو حضور سے پہلے آ کے دنیا سے چلے گئے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ تو ناظرین، علماء نے، مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے موقع پر بیت اللہ سے سفر شروع کرایا، اور جس کو اسرا کہا جاتا ہے یا اسرا کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلی، جس نے سفر کرایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچ گئے، مسجد اقصی میں پہنچ گئے، تو وہاں پر آپ نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور جب آپ نے امامت کی تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و سید المرسلین، کہ آپ اولین کے بھی سید ہیں، سردار ہیں، آخرین یعنی آپ سے پہلے جتنے انسان دنیا سے چلے گئے ان سب کے آپ سردار ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد سے قیامت تک آخر انسان آنے والا جو ہے اس کے بھی آپ سردار ہیں، اور امام الانبیاء ہیں، آپ کو امام الانبیاء کا خطاب عطا کیا، اور وہ سید المرسلین، اور تمام کے تمام رسولوں کے، انبیاء کے آپ جو ہے وہ سردار ہیں۔ تو لہذا یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یہاں سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا کر یہ ثابت کر دیا کہ بس اب دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، شریعت جو ہے وہ شریعت محمدی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اخروی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، جس کو ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے گا،
اختیار کرے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تمام کی تمام جو شریعتیں ہیں وہ شریعتیں جو چاہے شریعت موسوی ہوں، چاہے شریعت عیسوی ہوں، اور چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہو، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کے انبیاء کی شریعتیں ہوں، ساری کی ساری جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اب جو ہے صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جو شخص اختیار کرے گا وہ گویا کہ اخروی نجات حاصل کرے گا، وہ اللہ رب العزت کے پیغام پر عمل کرے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم، اللہ کہتے ہیں آج کے دن ہم نے اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا، ونعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام کو ایز اے دین ہونے کے پسند کر دیا۔ یعنی اتممت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین بھی مکمل، نعمت بھی مکمل، اور دین اسلام کو پسند کیا آپ کے لیے ایز اے دین، ایز اے مذہب۔ تو لہذا یہ جو آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو میثاق النبیین کے تحت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ یہاں پہ ثابت ہو چکا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ کی امامت پر اور آپ کی نبوت پر، آپ کے امام الانبیاء ہونے پر جو ہے وہ ایمان لیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ وہ ضرور بضرور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر تمہارے پاس آئیں جن کو ہم کتاب اور حکمت دیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرنا۔ تو مدد کیسے ہوگی ناظرین؟ مدد ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور تمام کے تمام انبیاء کے نمائندے بن کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین محمد کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر جو ہے دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے۔ تو لہذا یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ بھی ہو گیا، وَلَتَنْصُرُنَّ بھی ہو گیا۔ تو لہذا یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، اور معراج کا جو سفر ہے وہ شروع تو ہوتا ہے مسجد حرام بیت اللہ سے، اور اس کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، اور پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر جا کر ایک حصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بیت المعمور کے ساتھ دیگ لگائے بیٹھے ہیں، اور مرحباً بابن الصالح و نبی الصالح کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ مبارک ہو، خوش آمدید میرے بیٹے صالح، نیک صالح بیٹے اور نبی صالح۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کرتے ہیں تو آپ اس امت کو پیغام دیتے ہیں کہ محمد جا کر میری امت کو پیغام دینا، اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرو اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت، ہر ایک شخص کے لیے جنت کے اندر پلاٹ مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس پلاٹ کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اس کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں، اس محل کو سجاتے ہیں، پھر اس پلاٹ کے اندر، اس محل کے اندر اپنا باغ لگاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے اندر نہروں کو کھودتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جا کر میری امت کو، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ پیغام دینا کہ ان الجنت ارضھا طیب وما ہوا عذب، کہ جنت اس کی زمین جو ہے بہت ہی اچھی ہے، وما ہوا عذب، اور اس کا پانی جو ہے وہ انتہائی درجے میٹھا ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پیغام دیا کہ دیکھو جنت کو تم اپنے اعمال کے ساتھ آراستہ کرو، مزین کرو۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے
کہ انسان اپنی جنت کو خود آراستہ کرتا ہے، خود مزین کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں، اس پلاٹ کے اندر گھر بناتے ہیں، اس گھر کے اندر آپ ڈرائنگ روم بناتے ہیں، سٹنگ روم اور مختلف کمرے بناتے ہیں، بیٹھک بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، لانچ بناتے ہیں، گارڈن بناتے ہیں، پیسج بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر بناتے ہیں، اس میں بہترین کچن بناتے ہیں، آپ اس کو آراستہ مزین کرتے ہیں۔ تو وہ جیسے جیسے آپ چیزیں خریدتے جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کے اندر ڈیکوریشن کرتے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا محل، آپ کا پیلس، آپ کا گھر مزین اور آراستہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کو اگر آراستہ اور مزین کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت کو لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے اس کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ 500 سال تک عربی النسل گھوڑا اس سائے کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو لہذا اب دیکھیں آپ جنت کو آپ آراستہ کر رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن قبر کے اندر جب حساب کتاب ہوگا، مثال کے طور پہ جو سوالات ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من رسولو کا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد اگر جنتی ہوگا تو اس کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی، اس کو دکھایا جائے گا دیکھ اگر تو نے نیک اعمال نہ کیے ہوتے تو یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جہنم کی ہولناکیاں دکھائی جائیں گی، جہنم کی جو ہے اس کو تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں دکھائی جائیں گی، اور جہنم کے درندے اور سانپ اور عذاب دکھایا جائے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے مجھے جو ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن کی وجہ سے میں جو ہے آج جنت کے اندر میرا داخلہ ہو گیا۔ اور اس کو وہ پناہ مانگے گا جہنم سے، اور جہنم کی کھڑکی کو بند کر کے پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ کر انتہائی درجے جو ہے وہ خوش ہوگا، اور وہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے، اور جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیں گے، اور جنت کی ہواؤں اور فضاؤں کو چلا دیں گے، اور اس کی قبر جو ہے حد النظر جو ہے وسیع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ جو شخص جہنمی ہوگا اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا دیکھ اگر تو اچھے اعمال کرتا، نیک اعمال کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتی، اور اس کو جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، نہریں دکھائی جائیں گی، جنت کے باغات دکھائے جائیں گے، پھل، میوے، فروٹ، غلمان اور جو حور و قصور، یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں نے نیک اعمال کر لیے ہوتے تو آج میرا ٹھکانہ جو ہے وہ یہ جنت ہوتی۔ تو لہذا جنت کی کھڑکی کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر جہنم کی کھڑکی کو کھول کر دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور یہ تیرا مسکن ہے، اور اس کی قبر کو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، نیکوکاروں کے لیے، والحفرۃ من حفرۃ النار، اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا اس کی قبر کو بنا دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ اسی جہنم کے گھڑے کے اندر پڑا رہے گا، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر اندھیرا اور تاریکی کر دی جائے گی۔ تو لہذا ناظرین، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ دیکھو جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کو اپنے کس کے ساتھ؟ اپنے اعمال کے ساتھ آراستہ کرو، مزین کرو۔ تو لہذا ناظرین، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں موقع عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں، اپنی جنت کو بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے۔ تو لہذا جب بھی میرا یہ سفر ہوتا ہے ناظرین بیت المقدس کا، فلسطین کا، تو میں اکثر آخری جو میرا جو بیان ہوتا ہے وہاں پر جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، وہ یہ بیان میں ہی کرتا ہوں کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچایا، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم کل حسرت کریں گے، یا حسرتا، حسرت کریں گے، کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ کافر کہے گا کاش کہ آج جو ہے وہ مٹی ہو جاؤں، یہ حالات اور یہ ہولناکیاں اور یہ سختیاں مجھے دیکھنی نہ پڑیں، اور کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، میرا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت کی حسرت اور ندامت سے، افسوس سے بہتر ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ جاگ جائیں اور اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ لہذا دوسرا جو سفر مقدس مسجد اقصیٰ کے سفر سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس اعتبار سے ہے
کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ وہاں سے شروع ہوا۔ سفر اسرا جو رات کے وقت جو سفر تھا وہ سفر تو بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ آ کر ختم ہوتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر قبۃ الصخرہ اس مبارک چٹان پر آپ قدم مبارک رکھ کر جو ہے آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور اس سفر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ انعام عطا کرتے ہیں اور تحفہ عطا کرتے ہیں، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اور معراج کا اور مسجد اقصیٰ کا تعلق جو ہے، اس سفر کا جو تعلق ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے عطا کی، کیا اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ہر عبادت زمین کے اوپر فرض کی، زکوٰۃ زمین کے اوپر فرض ہوئی، اور جو ہے رمضان کے روزے زمین پہ فرض ہوئے، حج زمین کے اوپر فرض ہوا، لیکن نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کہاں پر؟ آسمانوں پر، اپنے عرش پر جو ہے وہ حضور کو عطا کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عبادت جو ہے عرش پر فرض کی جا رہی ہے، معراج کے موقع کے اوپر وہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اور جن کو دیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس کو اختیار کرتے ہو، جب اس کو تم پڑھتے ہو، تو تمہیں جو ہے وہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدے کے اندر انتہائی درجے تضرع اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی پیشانی کو جو ہے وہ رگڑتا ہے، اور وہ حقیقتاً وہ عاجزی اور انکساری نہیں، اللہ اس کو معراج عطا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے قدموں میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس کو وہ مقام روحانی طور پہ عطا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کا سجدہ کون کرے۔ کہتے ہیں پردے سے نکل اے پردہ نشیں، تیرے در پہ پڑے گھستے ہیں جبھی، دکھلا دے جھلک اے ماہ مبی، محشر کی تمنا کون کرے۔ تو لہذا یہ تحفہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا نماز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ نماز کو بنایا گیا ہے۔ ناظرین، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ انسان کو آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے ملتی ہے؟ جب آپ اپنے کسی محبوب کا دیدار کرتے ہیں، جب آپ اپنے کسی پیارے کا دیدار کرتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں، آپ خوشنما خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں، حسین و جمیل، آپ جو ہے جب پہاڑوں کو اور لوکیشنز کو، بڑے بڑے نظاروں کو جب آپ ان کا دیدار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ باغ میں جائیں، خوشنما پھول اور خوشنما رنگ، مختلف قسم کے کلرز، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کا دیدار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کا دیدار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، اور آپ کہتے ہیں بس میں دیکھتا رہوں۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہی رہیں، اور ان کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز تو ایک فعل کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، کسی دیدار کا نام نہیں، کسی نظارے کا نام تو نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کا نام تو نہیں ہے۔ نماز تو رکوع اور سجود اور قیام کا نام ہے۔ نماز تو ایک پڑھنے کی ایک کیفیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؟ کیوں؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت کر اللہ کے ایسے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ تو یہ اس احسان کا اعلیٰ مقام ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو کم سے کم اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
تو کم سے کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا تو اللہ رب العزت نے ناظرین نماز کا تحفہ عنایت کیا، اور یہ کب؟ معراج کے موقع پر۔ اور یہ ساری برکات کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ تو حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عنایت کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کی۔ کہا اچھا کتنی نمازیں عطا کی؟ فرمایا 50 نمازیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری امت پہ 3 نمازیں فرض تھی، وہ 3 نہیں پڑھ سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں پڑھیں گی، تو لہذا آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو کم کروائیں۔ تو آتا ہے ناظرین کہ ہر دفعہ جاتے تھے 10 نمازیں کم ہوتی تھیں، ہوتے ہوتے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 نمازیں فرض کی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اب مجھے حیا آتی ہے۔ تو ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے درجے کے اندر ہی جو ہے وہ 5 نمازیں فرض کر دیتے، کیا ضرورت تھی 50 نمازیں فرض کرنے کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں بھائی 50 میں سے 45 ہٹاتے اور 5 کر دیتے، تو بار بار کیوں جو ہے بلایا؟ تو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام نے اس کا عجیب نکتہ بیان کیا ہے کہ وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا ناظرین، تو وہ بہانے سے بار بار اس کو بلاتا ہے، اور جس کو اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہوتا ہے تو وہ بار بار بہانے سے اس کا دیدار کرنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کا دیدار کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں دیدار کرنے کے لیے، حضور بار بار جا رہے ہیں اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو ناظرین تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محمد نمازیں تو ہم نے 50 فرض کی تھیں اور تخفیف کرتے کرتے ان کو 5 کر دیا، لیکن تیری امت ان 5 نمازوں کو بھی جب پڑھے گی تو ثواب جو ہے وہ ان کو 5 کا نہیں بلکہ میں 50 کا عطا کروں گا۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی دین ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں تو پیغمبر ہی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے اس امت کو نوازا۔ تو ناظرین مسجد اقصیٰ جب بھی جاتا ہوں اور سفر کرتا ہوں وہاں پر یقین جانیے آپ حضرات کے لیے جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، جتنے میرے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور اس دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں آخری دن جو ہے میری عادت ہے کہ میں وہاں پہ جو حجرہ مریم سلام اللہ علیہا ہے اس جگہ پہ جا کر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ کے وہیں پر دعا میں اپنے آپ کو لگاتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں اس مقام پہ جہاں پہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جہاں پر وہ زکریا محراب ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس جگہ پر جا کر آپ حضرات کے لیے دعا گو رہتا ہوں، وہاں پر آپ حضرات کے لیے جن حضرات نے بھی کہا ان سب کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔